کچھ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اور مذاکرات کا ڈول ڈال رہے ہیں اور قومی مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا پریشر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان، پی ٹی آئی، متحدہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں، میڈیا جو بھی کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ رہا ہے سب کے سب غدار ہیں، دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، یہ ملک دشمن ہے، لیکن پھر اندر کھانے پیغامات کیوں بھجوائے جا رہے ہیں؟ کیوں اب اعلان بھی کہا جا رہا ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ حل نکالتے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کر جاتے ہیں؟ یہ ساری صورتحال کا ذرا ہم لیں گے اس ولاگ میں جائزہ، کیونکہ خبریں بہت زیادہ۔ پہلی خبر ذرا ہم دیکھتے ہیں جی، میاں علی اشفاق صاحب رجب بٹ کے وکیل ہیں اور انہیں پرسوں کراچی میں وکلا نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس پہ پھر ایف آئی آر بھی ہو گئی۔ پھر وکلا نے بھی دھرنا دیا اور وکلا گئے ایک اور ایف آئی آر درج کروانے کے لیے، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، پھر ایس ایچ او کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی، پھر ایس ایچ او نے ایک ایف آئی آر درج کروا دی وکلا کے خلاف جنہوں نے حلہ بولا تھا، اور یہ ابھی کھیل چل رہا تھا کہ کراچی سے خط لکھا جاتا ہے اور پنجاب بار کونسل کو، اور میاں علی اشفاق صاحب کیونکہ پنجاب میں ان کی انرولمنٹ ہے تو خط لکھا جاتا ہے کہ جی ان کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیں، اور پھر میاں علی اشفاق کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے، کینسل معطل کیا جاتا ہے، ان کا لائسنس معطل کر دیا گیا اور ان کو وکالت سے روک دیا گیا۔ تو یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک ان کے پاس بے شمار مقدمات ہیں جو فسطائیت کا شکار میڈیا پرسنز ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ان سب کے مقدمات میجورٹی کے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ عمران ریاض صاحب کے بھی وہی وکیل تھے، اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کے وہ وکیل تھے۔ اسی طریقے سے جو ایک تازہ معاملہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کے بھی وہ وکیل ہیں، اور میرا جو اپنا خیال ہے کہ ان پہ یہ جو افتاد آن پڑی ہے یہ آن پڑی ہے جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے، کیونکہ یہ سرکار کی طرف سے جتنے بھی ماؤتھ پیس ہیں ان کی طرف سے یہ ایک میڈیا میں ایک پروپیگیٹ کیا گیا، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ سب کو ایک خبر فیڈ کی گئی، اور یہ خبر تھی بڑی بڑی شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ، اور بھرپور طریقے سے بڑے بڑے ولاگز ہوئے اس پہ کہ جناب جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو سزا سنا دی گئی ہے، اور سزا سنانے کے بعد اب وہ وعدہ معاف گواہ بننے لگے ہیں، اور وہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے اہم ترین گواہ ہوں گے، اور اب 9 مئی کے معاملے میں نہ ہی جنرل فیض حمید بچیں گے اور نہ ہی عمران خان صاحب بچ سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ انکشافات کرنے والے ہیں۔ یہ اس طریقے سے خبریں فیڈ کی گئیں، مشی بھائی نے یقیناً خبریں فیڈ کی ہوں گی یا پھر پنڈی سے ہوئی ہوں گی، تو یہ خبریں فیڈ ہوئیں اور ایک ہی تواتر کے ساتھ چل رہی تھیں، اور ہم نے جب اس کو چیک کیا تو وہ ساری کی ساری خبریں فیک تھیں، اور ایسا جنرل فیض حمید صاحب نے کسی قسم کا کوئی کمٹمنٹ نہیں کی۔ اور جب ہم نے مزید چیک کیا تو پتہ چلا کہ جنرل فیض حمید کو جو سزا سنائی گئی ہے، اور وہ سزا اس طرح سنائی گئی کہ نہ ہی عدالت لگی، نہ ہی جنرل فیض حمید کو اس عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور نہ ہی میاں علی اشفاق کو اس عدالت کے سامنے جنرل فیض کے ساتھ اپیئر ہونے کا موقع ملا، بلکہ ایک پریس ریلیز جاری کر کے اور یہ سزا اناؤنس کر دی گئی۔ اس کے بعد میاں علی اشفاق نے اپیل فائل کرنی تھی جنرل فیض حمید کی، اور جب اپیل فائل کرنی تھی اس کی کاپی چاہیے تھی فیصلے کی، اور اس فیصلے کی کاپی نہیں ملی، کافی دیر ٹرخایا جاتا رہا آج کل لیکن وہ کاپی نہیں ملی۔ پھر میاں علی اشفاق نے جنرل فیض حمید کی جو درخواست فائل کی، اپیل فائل کی آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب کو، وہ بغیر کاپی کے کی، کیونکہ کاپی مل نہیں رہی تھی اور ٹائم جا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے فوری اپیل فائل کر دی۔ اس کے بعد ایک کام اور ہوا، وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ خبر پہلے پہنچ گئی تھی اور ہمارے اپنے سورسز تھے، لیکن کل گزشتہ روز انصار عباسی صاحب کی بات ہوئی میاں علی اشفاق صاحب سے، اور انہوں نے ساری بات انفولڈ کر دی، اور انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی گواہی جنرل فیض حمید نہیں دے رہے، نہ ہی 9 مئی کے معاملات میں کوئی ایسی بات ہے اور نہ ہی ادروائز، لہٰذا یہ تمام کی تمام خبریں فیک ہیں، کوئی سلطانی گواہ نہیں، کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں، اور جنرل فیض حمید ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور کسی قسم کا کوئی پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ اب میں اس کو ذرا اور تھوڑا سا بیان کر دوں کہ جنرل فیض حمید کو ایک بیان دیا گیا تھا، لکھا ہوا بیان ان کے حوالے کیا گیا کہ جناب جب سزا سنا دی گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو
یہیں سے آپ کو گھر بھیج دیں گے، آپ کی سزا یہیں پہ سسپینڈ ہو جائے گی، بس آپ یہ ذرا ایک دو کام کر دیں۔ اور ان کے سامنے جو رکھا گیا بیان وہ یہ تھا کہ ایک سینئر آفیسر تو نہیں لیکن سینئر آفیسر گردانے جاتے ہیں فوج میں، تو بریگیڈیئر صاحب، تو ان کے حوالے وہ بیان کر دیا گیا، اور وہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اس طریقے سے 9 مئی اور فلاں معاملات اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات، اور اس طریقے سے وہ ایک بیان لکھا ہوا تھا۔ جنرل فیض حمید صاحب نے پڑھا اور اس کو منہ پہ مارا اور ان کا جی اس کو لے جائیں اور بتا دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ دیکھ لیں آپ یہاں سے گھر بھی جا سکتے ہیں اگر اس پہ دستخط کر دیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہم کال کوٹڑی میں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا جی جہاں بھی ڈالنا ہے آپ ڈالیں، اور میں کم از کم یہ کام نہیں کرنے لگا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو پھر واقعتاً کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، اور ان کے ساتھ جو رعایتیں کی جا رہی تھیں وہ رعایتیں ختم کر دی گئیں۔ تو یہ بات جب میاں علی شاک نے بات انصار عباسی صاحب کو وہ ایک پنچ لائن بتا دی کہ جناب وہ خبر بالکل غلط ہے، تو اس کا غصہ تو یقیناً آئے گا، اور میاں علی شاک نے اپیل بھی فائل کر دی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 8000 سوالات ہم نے پوچھے اور کسی کا جواب نہیں دیا گیا۔ پھر اس کیس میں میاں علی شاک نے یہ بھی بتایا کہ جتنے لوگوں کو سابق آرمی چیف جناب باجوہ کو بلایا گیا، جہاں آصف غفور صاحب کو بلایا گیا، بابر افتخار صاحب کو بلایا گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو، عمران خان صاحب کو، ثاقب نثار صاحب کو، جنرل نوید مختار صاحب کو، ان سب کو بلایا گیا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا جی، اور کیونکہ ان کو نوٹس ہی سرو نہیں کیا گیا، تو اگر وہ آتے تو بہت ساری چیزیں کھل جانی تھی، لہٰذا ان کو جو سزا سنائی گئی وہ بھی اسی طریقے سے۔ تو اصل جو میاں علی شفاق پہ جو غصہ ہے وہ یہی ہے، اور پھر جو سیاسی کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان اور میڈیا پرسنز کے جو کیسز وہ لے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کراچی میں جو ہوا وہ ایک محض ایک بہانہ ہے، رجب بٹ ہو یا ادروائز وہ ایک بہانہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی جو مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں وہ کیوں انہوں نے ساری باتیں میڈیا میں آ کے پبلک میں آ کے بیان کی، اور ظاہر ہے جب یہ معاملہ آگے کھلے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاپی نہیں دی گئی، اور جب آگے کھلے گا اب سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائی کیا جائے کہ کون سا حصہ ہم نے دینا ہے، کون سا حصہ نہیں دینا۔ تو یہ ابھی جنرل فیض کو سزا سنا دی گئی ISI کے سابق سربراہ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سزا کو برقرار رکھنا اور رکھوانا بہت مشکل کام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اگلی خبر، اور وہ اسی طریقے سے جو چل رہے ہیں معاملات، ہمارے مولانا طاہر اشرفی صاحب بہت انہوں نے چونکہ بیعت کرنے کا کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی سارے کے سارے علماء کرام جو ہیں وہ جہاں عاصم منیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور انہوں نے کہا میں تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا خیال انہوں نے بیعت کر لی، اور اس بیعت کے بعد وہ بیعت یافتہ ہو گئے، اور بیعت یافتہ ہونے کے بعد اب ان کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، ایک بار پھر وہ مڈل ایسٹ کے معاملات میں شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی مقرر ہو گئے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے بھی معاون خصوصی تھے، پھر وہ شہباز شریف صاحب کے بھی معاون خصوصی رہے، پھر میرا خیال ہے کاکڑ صاحب کے ساتھ بھی رہے، پھر اب شہباز شریف صاحب کے دوبارہ معاون خصوصی بن گئے ہیں، اور چونکہ وہ بیعت یافتہ بھی ہو چکے ہیں اور بہت ہی دبنگ قسم کے ہیں اور سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، لہذا یہ معاملہ ہوا ہے جس پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس 30 لاکھ لوگ ہیں، ہم 30 لاکھ لوگ لے آئیں گے، طلباء کو لے آئیں گے، اور اس کا جواب پھر علماء کرام نے دیا تھا اور مولانا مینگل نے دیا تھا، اور وہ بھی اپنی جگہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند پھر اکٹھے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام کراچی میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے مولانا حفیظ جلندری صاحب، تو انہوں نے ان کے اس کلیم کو بالکل فارغ کر دیا۔ تو بہرحال وہ ان کو آ گئے جی، وہ معاون خصوصی بن گئے ہیں، تو ایک بار پھر ان کو ہم کہتے ہیں جی مبارکباد کہ دوبارہ اقتدار کے ایوانوں میں باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ آ چکے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی مذاکرات 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 اور مفاہمت مفاہمت مفاہمت۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب کے بہت ہی خاص ایڈوائزر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور پنجاب میں جب معاملہ ہوا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن، اس وقت وہ ہوم منسٹر تھے، جس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس ایکشن سے سیدھی گولیاں مار کر 14 معصوم لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کا انصاف آج تک نہیں ملا۔ تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ٹی وی پہ ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ 5 بڑوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، اور ان 5 بڑوں میں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، صدر زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔
ان کا ان 5 لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے معاملات کو حل کریں اور مفاہمت کی طرف قدم بڑھایا جائے، مصالحت کی طرف قدم بڑھایا جائے اور پاکستان کو ان حالات سے کیسے نکالنا ہے اس کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ یہ تو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ دوسری جانب زرداری صاحب کہتے ہیں قومی مفاہمت کے عمل کی قیادت کے لیے میں تیار ہوں، یعنی زرداری صاحب نے بھی اپنا کندھا پیش کر دیا ہے اور اپنی خدمات پیش کر دی ہیں۔ تو کیا افتاد آن پڑی ہے، کیونکہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور کیونکہ ان کے جو ماؤس پیس ہیں، جو ہمارے دانشور دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز انڈر کنٹرول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ سسٹم بڑے پرسکون طریقے سے چل رہا ہے، کسی قسم کا چیلنج نہیں ہے، نہ سیاسی چیلنج ہے، نہ غیر سیاسی چیلنج ہے، نہ انٹرنل چیلنج ہے، نہ ایکسٹرنل چیلنج ہے، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ تو پھر اگر دباؤ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب وہ کون سی وجوہات ہیں یا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بند کمروں میں، کس قسم کا دباؤ جنم لے رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہی ہے، مفاہمت کی بات کر رہی ہے، عمران خان صاحب کو ایک اینٹی اور ایک اہم جز سمجھ رہی ہے، اور دوسری جانب زرداری صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ تو بنیادی بات ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ان کی ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ان کی مسلسل جو سربسجود تھے اور مسلسل کمپرومائز کر رہے تھے ہماری خارجہ پالیسی کو لے کر اور داخلہ پالیسی کو لے کر، اب یہ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان مکمل طور پر سٹک ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اور اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل سمپل ایک ہی ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا، پاکستان کا نظام رک گیا ہے، اور جب رک جائے پاکستان کا نظام تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس موجودہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے لے کے آج تک 3.25 سالوں میں کوئی ان کے پاس ایک بھی ایکٹ ایسا، ایک بھی قدم ایسا نہیں، اقدام ایسا نہیں جو یہ سمجھ سکیں کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک آرٹیکل شائع ہوا اور ایکسپریس ٹریبیون میں، اور زورین نے یہ آرٹیکل شائع کیا جی، اور اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا ایکسپریس ٹریبیون سے، انگلش میں تھا، اور ایک نوجوان اس نے لکھا اور اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا، اور ڈیلیٹ اس لیے کروایا گیا کہ اس میں بہت مؤثر طریقے سے انہوں نے ایک ساری کی ساری جو نقشہ ہے اس وقت ہمارے پاکستان کا اور پاکستان کے حالات و واقعات اس کو بیان کیا تھا۔ تو جو نظام جو ہے طاقتوروں کے جو طاقتور ہیں ان کا جو نظام اتنا کھوکھلا ہے اندر سے کہ وہ ایک تحریر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اور اسے ڈیلیٹ کروا دیا۔ لیکن اس جیسے ہی وہاں سے ڈیلیٹ ہوا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وہ لاکھوں لوگ اب تک سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ تحریر مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں وہ آ رہی ہے اور اس کو مسلسل پڑھا جا رہا ہے، اور وہ کئی ملین لوگ جو ہیں اس کو پڑھ چکے ہیں، لاکھوں لوگ نہیں، کئی ملین لوگ پڑھ چکے ہیں، اور وہ تحریر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، تو ان کو میرا خیال ہے کہ سمجھ آ جانا چاہیے، اور معاملات کو اگر ان کو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ اب حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔